چلو سلام کریں اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی اس وقت جے پور ایئرپورٹ پہنچ چکے ہیں۔ مسلسل حضور سرکار غریب نواز کے پیر و مرشد حضرت خواجہ سید عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کی چھٹی شریف یعنی چھٹی شب تھی، تو رات بھر اس پروگرام میں تھے۔ پھر صبح چھٹی شریف کے بعد شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کے نام پر اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر اور ایک کانفرنس تھی لکھنؤ میں بارہ بنکی میں، تو اس کانفرنس کے لیے وہاں سے روانہ ہوئے۔ پھر مسلسل کچھ مصروفیت تھی، وہ کانفرنس ہوئی ماشاءاللہ الحمدللہ، جو مقصد تھا وہ میسج سب تک پہنچا۔ اب واپس اجمیر شریف پہنچے، جے پور پہنچے ہیں، اب اجمیر شریف پہنچیں گے انشاءاللہ رات کو 11-11:30 بجے تک پہنچ جائیں گے۔ صبح نکلے تھے ہوٹل سے، تو آج بھی پورا دن سفر میں۔ تو خاص بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی زبان سے یہ کہنا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، اور اپنے عمل سے ثابت کرنا وہ ایک الگ بات ہے۔ تو جب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل کا، آپ کی شہزادی کا جب نام آ جائے یا ان کا کوئی کام آ جائے تو ہر طرح سے پیش رہنا چاہیے۔ یہی اجر رسالت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں جو آیہ مودت میں ارشاد فرمایا ہے، یہی اجر رسالت ہے، تو اس کو ادا کریں۔ اور ابھی بس رات کو پہنچیں گے، کل کا ایک دن ہے بیچ میں، اور پرسوں 9 اپریل کو بارگاہ غریب نواز میں ہاتھۂ نور میں روبرو آستانہ عالیہ جنت البقیع کو لے کے ہی ایک اجلاس ہے۔ تو 2 بجے تک، دن میں 2 بجے انشاءاللہ پرسوں ویڈنسڈے کو وہ اجلاس شروع ہوگا، محفل ہوگی، اور خدام حضرات میں سے ہی جو سید زادگان ہیں ان میں سے جنت البقیع کو لے کے گفتگو کریں گے، خطاب کریں گے، اور شہزادی کی شان بیان کریں گے، اور جنت البقیع کے لیے جو آج سے 101 سال قبل وہاں پر ہوا وہ بتائیں گے۔ مشن اہل بیت علیہ السلام کا مقصد یہ ہے، یہ تمام اجلاس، یہ جو کانفرنس ہو رہی ہیں، ان سب کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان پوری امت کو بیدار کرنا، کیونکہ جنت البقیع وہ قبرستان ہے جہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آرام فرما ہے۔ جنت، تمام جوانان جنت کے سردار امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہے، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اور اصحاب رسول جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابہ ہیں، وہ بھی وہاں پہ آرام فرمائے۔ جنت المالا میں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، جناب ابو طالب علیہ السلام، جناب عبد المطلب علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت امیر حمزہ حضور کے چچا، یہ تمام روزے ہیں۔ بالخصوص شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کا روزہ، جن کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے۔ ہائے ہائے، اس بات کو سمجھیں، رسول اللہ فرما رہے ہیں فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے۔ جس نے اسے اذیت پہنچائی، جس نے اسے ناراض کیا، اس نے مجھے ناراض کیا، اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جس نے میرے رسول کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اب جس سے اللہ ناراض ہو جائے تو اس کا پھر نہ اس دنیا میں کچھ ہے نہ وہاں کچھ ہے۔ تو لہٰذا شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کو راضی کرنا رسول اللہ کو راضی کرنا ہے، اور رسول اللہ کو راضی کرنا اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو ہر خانقاہ سے، ہر دربار سے جتنے خدامین ہیں، جتنے سجادگان ہیں،
سب سے میری مؤدبانہ گزارش ہے پوری امت سے، عالم انسانیت سے، کیونکہ یہ مدعا صرف کسی ایک فرقے کا نہیں ہے۔ اگر لوگ یہ سوچیں کہ صاحب جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا ذکر ہے، تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی سوچ ایسی ہے، جن کو یہ بتایا جاتا ہے ارے صاحب یہ تو شیعوں کا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، نہ یہ شیعہ، نہ سنی، نہ وہابی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری امت کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کا روزے کا مدعا ہے، تعمیر کا، تو یہ ہم سب کا ہے۔ اور نہ صرف مسلمان بلکہ ہر وہ انسان جس کے سینے میں دل ہے، انسانیت ہے، یہ ہر اس شخص کا مدعا ہے۔ ہندو، مسلمان، سب ایک پلیٹ فارم پہ، یہی ایک ایسا ذکر ہے، یہی وہ نام ہے جو پوری عالم انسانیت کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر سکتا ہے۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس میسج کو آپ لوگ اپنے لوگوں تک پہنچائیں، اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے علاقوں میں، سب جگہ یہ ذکر عام کریں تاکہ بیداری پیدا ہو۔ اور ایک دن وہ آئے، دعا کریں کہ ایک دن وہ آئے کہ ہم روزہ تعمیر ہوتے ہوئے دیکھیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں تو ان کی شہزادی کی بارگاہ میں بھی اسی طرح سے قدم بوسی ہو، اسی طرح سے حاضری ہو۔ آج یہ حالات ہیں سعودی میں کہ آج بھی شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کے روزے کے پاس میں درے لے کے کھڑے رہتے ہیں لوگ۔ وہاں پہ حاضری کرنا تو دور کی بات، چراغ جلانا تو دور کی بات، وہاں اس طرف رک کر کے آپ سلام بھی پیش نہیں کر سکتے۔ کیسا ظلم ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، جو 14 سال سے چلا آ رہا ہے۔ بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ جانے کتنے ظلم ڈھائے مسلمانوں نے۔ مولا کائنات کو شہید کیا، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو زہر دیا، امام حسین علیہ السلام کو کنبے کے ساتھ شہید کیا، تمام معصومین کو، 12 امام، آپ سب کی تاریخ دیکھیں، 11 امام، ایک آخری امام تو پردہ غیبت میں ہے، وہ تو سب کا حساب کرے گا انشاءاللہ۔ 11 امام آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کسی کو قید خانے میں رکھا، شہید کر دیا، تب سے لے کے آج تک اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہی ظلم کرتے ہوئے آ رہے ہیں لوگ۔ لہٰذا قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن کا حکم ہے کہ جہاں پر ظلم ہوتے دیکھو، جہاں پہ ظلم ہوتے دیکھو وہاں پر اپنی آواز کو بلند کرو۔ تو یہ قرآن کا فیصلہ ہے اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے مودت کا حکم ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ لہٰذا صرف محبت کرنا کافی نہیں ہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے مودت کا اظہار کریں۔ اور مودت اسے کہتے ہیں جو مچھلی کو پانی سے ہے، پانی سے اگر مچھلی کو باہر نکالا جائے تو کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، ٹھیک اسی طرح سے مودت ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے در کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے ہمارے پاس۔ لہٰذا اس بات کا خیال رکھیں۔ بس اب یہاں سے نکلیں گے انشاءاللہ، دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت آپ سب کو شاد و آباد رکھیں۔ اجمیر شریف آج رات کو پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ جو لوگ بھی اجمیر شریف میں ہیں، جو کافی لوگ ہمارے کو فون کالز کر رہے تھے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی سب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔